اگر تو یہ لکھنؤ کا معاشرہ ہوتا تو مختصر باہر میں لکھنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا. جدید اردو غزل کے شعراء ہیں، ان کے ہاں اس کا چلن زیادہ نہ ہے جبکہ ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس باہر میں شعر خال خال نکلے. آداب دوستو، سفن میں خوش آمدید. اور حضرت اکرام عارفی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پیش خدمت ہے. پہلے حصے کی جو اقساط ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، 3 اقساط 10-10 منٹ کی، اس میں آپ کا جو فیڈ بیک ہے، جو آپ کی محبت ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پہ. اور جس طرح میں نے گزشتہ پوڈ کاسٹ کے آخر میں یہ گزارش پیش کی تھی کہ نیکسٹ جو پہلا سوال ہوگا وہ یہی کہ چھوٹی بحر میں کون سے لوازمات ہوتے ہیں، چھوٹی بحر میں کہنا کیوں ضروری ہے، چھوٹی بحر کی چستگی اور بڑا شعر یہ کیا معاملہ ہے. ان سب میں ہم چھوٹی بحر کے بڑے شاعر جناب اکرام عارفی صاحب سے گزارش کریں گے، کیونکہ ابتدائیہ بھی عارفی صاحب آپ کے سامنے ہے اور سوال بھی. تو اب اس میں جو آپ کی استادانہ رائے ہے اس پہ ہم سب منتظر ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ ہماری گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کے نتیجے میں یہ دوسرا سیشن سفن پلیٹ فارم سے براڈ کاسٹ ہو رہا ہے. یہ آپ کا جو سوال ہے کہ چھوٹی بحر، مختصر بحر، بحر خفیف خصوصاً کیوں اہم ہے اتنی، اور اس بحر میں کیوں لکھا جانا چاہیے، اس بحر میں لکھے اشعار کیوں زبان زد عام سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کیا فلسفی ہے. دیکھیے، ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں لکھنؤ کا معاشرہ نہیں ہے. اگر تو یہ لکھنؤ کا معاشرہ ہوتا تو مختصر باہر میں لکھنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا اور ان کے اشعار زبان زد عام ہوتے، پرووائڈڈ دیٹ اگر ان میں کچھ ہوتا. اور کیسا کیسا شعر اس معاشرہ نے پیدا کیا، کیسا کیسا شاعر اس معاشرہ نے پیدا کیا. لکھنؤ سے مراد دلی، لکھنؤ وہ زرعی دور جب ریختہ کا طوطی بولتا تھا اور اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا. استاد میر پیچھے تھے، سودا تھے، ناسخ تھے، آتش تھے، وہ ایک دور انیس تھے کہ جنہوں نے اس بحر میں لکھا، خصوصاً استاد میر نے، اور درجہ کمال تک پہنچا دیا. بحر خفیف کی بابت بہت ریسرچ ہوئی. اہل نقد و نظر نے اس پر، لسانیات کے ماہرین نے اس پر بہت تھیسس لکھے کہ آخر فاعلاتن مفاعلن فعلن، یا 4 فعلن یا 3 فعلن یا 3 فعلن فا، یعنی مختصر بحر توڑ توڑ کے اس سے بنائی جائیں گے. فاعلن کیا ہے فعلن آخر ان کا جادو، خصوصاً بحر خفیف کا؟ فاعلاتن مفاعلن، فاعلاتن مفاعلن فعلن. اچھا، مفاعلن کا بھی تو چلن ہے نا. تو سنیے دوستو، فیض اے ابر، ہائے 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 میر، چشم تر سے اٹھا. فیض اے ابر چشم تر سے اٹھا، آج دامن وسیع ہے اس کا. ہائے ہمارے رونے کی حقیقت جس میں تھی. اچھا چلے، یہ تو اور بہر ہے. خیر سنیے، بحر خفیف کا یہ شعر کیوں اتنا بڑا شعر ہے؟ ہم کہتے ہیں میاں وہ تو سخی آدمی ہے، اس کا دسترخوان وسیع ہے.
کہ جو آئے کھائے. لیکن استاد میر نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی. استاد میر کہتے ہیں فیض ہے ابر کہ ابر جیسی بڑی اینٹی، ابر جیسی لامحدود اینٹی ہم سے فیض اٹھا سکتی ہے. چشمہ تر. ہائے ہائے ہائے. اور چشمہ تر کو کیا معنی دے دی استاد نے. میری چشمے تر کا دامن وسیع ہے، میری چشمے تر رونے والی آنکھ گریا جتنا گزارا. مرضی پانی لے جاؤ. ابر حتیٰ کہ اے ابر تو بھی اس سے فیض اٹھا سکتا ہے. ایسی استارہ بندی، ایسی وسعت استاد میر اولن دے سکتے تھے اور بحر خفیف میں لے سکتے تھے. یہی مضمون اگر کسی درمیانی یا طویل بحر میں ہوتا ہاتھ سے نکل جاتا. یہ مضمون اس طریق سے تھک کر کے قلوب و نظر کو مسخر نہ کرتا. نہ کر لیتا. ایک تو اسی طریق سے استاد میر کے جو 72 نشتر ہم کہتے ہیں وہ کم و بیش سارے کے سارے مختصر بحور میں ہیں، جن میں فائلاتن مفائلن فعلن اول ہے. میں کہہ رہا تھا اس پر اہل لسانی ماہرین نے تحقیق کی کہ آخر اس بحر میں کیا جادو ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ انسانی سائیکی خمسہ جن اصوات کو فوری قبول کرتی ہے، انسانی گوش انسان جن اصوات کو سب سے زیادہ قبول کر لیتے ہیں وہ اصوات اسی باہر سے نکلتی ہیں. اچھا اس میں لہذا مختصر باہر کا تو میاں یہ جادو ہے، مختصر باہر کا تو یہ کاریگری ہے. اب جتنا بڑا خلاق شاعر ہوگا وہ اس باہر کے استعمال سے مضامین ناؤ کے انبار لگائے گا، تو جو خلاق نہیں ہے وہ اسی باہر میں ایسا پٹے گا کہ رونے کو دل چاہے گا. اچھا یہ ہے مختصر باہر کا جادو. جی یہ بتائیے کہ آپ نے میر صاحب کا حوالہ دیا، اس کے بعد چھوٹی بہر میں ناصر کاظمی کو بہت خلاق شاعر مانا جاتا ہے. ہاں ہمیں غالب کے ہاں، اقبال کے ہاں، اس کے بعد ہم جدید شعراء کا اگر تذکرہ کریں، ان کا مطالعہ کریں، ظفر صاحب ہو گئے، احمد مشتاق ہو گئے، شکیب ہو گئے، مطلب آج کی اس میں نسل میں اگر دیکھیں تو آپ کے علاوہ خال خال ہمیں اس بحر کا چلن ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے قابل ذکر جدید اردو غزل کے شعراء ہیں ان کے ہاں اس کا چلن زیادہ نہ ہے، جبکہ ہونا چاہیے تھا جس طرح سے آپ نے اس کو لیبوریٹ کیا. وقاص عزیز، اس باہر کا چلن، اس باہر سے انحراف کرنا، اخفا کر لینا، اس باہر کو کسی شاعر کے لیے اپنے کلام سے معطل کر لینا اولاً تو ممکن نہیں ہے. کم و بیش ہر شاعر اس باہر میں تب آزمائی کرتا ہے، لیکن وہ جیسا کہ جان ایلیا صاحب نے کہا، یا چھوٹی بحور جو ہیں، مختصر بحور جو ہیں، یہ معمل الفاظ کے تابع ہوتی ہیں. نیکو میں سے جو بھی تو واہ، ذرا شاعر چوکا نہیں، ذرا شاعر لیسر فیٹ کا حامل ہوا نہیں. ان محمل الفاظ کے استعمال میں یہ چھوٹی بحر اس کے ہاتھ سے گئی. یہ نہیں کہ استعمال نہیں ہوئی، لیکن اس بحر میں شعر خال خال نکلے اور اس بھاری پتھر کو بیشتر شعراء نے چن کر چھوڑ دیا. جہاں تک فقیر کا معاملہ ہے، فقیر کے خون میں یہ بحر اور دیگر مختصر بحور اور بھیرویں یہ جاری و ساری ہیں. ہاں اس بحر میں کئی راگ بھی بنے اور بحر جاری و ساری ہیں فقیر کے خون میں. یہی سبب ہے
کہ فقیر نے جب بھی طبع آزمائی کی اس بہر میں خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس میں سے کچھ شعر عطا کیے مجھے اس بات پر